السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی گلزار اشرف اپنے اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور یہ رہا آج کا پہلا سوال، سدرۃ المنتہا کو سدرۃ المنتہا کیوں کہا جاتا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے وہ بہت خوبصورت جگہ ہے اس لیے، بی وہ بہت بلند جگہ ہے اس لیے، سی اس سے آگے کوئی نہیں جا سکا اس لیے، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، چونکہ اس جگہ مخلوق کے اعمال اور ان کے علوم ختم ہو جاتے ہیں اور امر الہی نزول فرماتا ہے، احکام الہی حاصل کیے جاتے ہیں، فرشتے اسی کے پاس ٹھہرتے ہیں، اس سے آگے بڑھنے اور وہاں سے تجاوز کرنے کی کسی میں تاب و توان نہیں ہے، یہی سب رک جاتے ہیں، اس کے آگے کسی مخلوق نے تجاوز نہیں کیا بجز سید المرسلین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، کوئی بڑا پتھر ہے، بی کوئی مکان ہے، سی کوئی درخت ہے، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، سدرہ بیر کا درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر اور پھل مٹکے کی طرح ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس درخت کی 3 طرح کی صفتیں ہیں، ایک یہ کہ سایہ طویل ہے، دوسرے یہ کہ اس کا مزہ لطیف ہے، اور تیسرے یہ کہ اس کی بو لطیف ہے۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، سدرۃ المنتہا کی جڑ سے کتنی نہریں جاری ہیں؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے 2 نہریں، بی 4 نہریں، سی 6 نہریں، یا ڈی 12 نہریں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 4 نہریں جاری ہیں۔ نمبر 1 نیل، نمبر 2 فرات، نمبر 3 سہان، اور نمبر 4 صحبان۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، زمین پر گلاب اور چمیلی کے پھول کس طرح پیدا ہوئے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، بارش کی وجہ سے، بی شبنم کی وجہ سے، سی پسینے کی وجہ سے، یا ڈی تینوں صحیح ہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے گلاب کا پھول پیدا ہوا۔ ایک اور جگہ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، گل سفید یعنی چمیلی میرے پسینے سے شب معراج پیدا ہوئی، اور گل سرخ یعنی گلاب جبریل امی کے پسینے سے، اور گل زرد یعنی چمپا براق کے پسینے سے۔ نیز مروی ہے کہ فرمایا، معراج سے واپسی پر میرے پسینے کا قطرہ زمین پر گرا تو اس سے گلاب کی رویدگی ہوئی، جو کوئی میری خوشبو سونگھنا چاہے وہ گلاب کو سونگھے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میرے پسینے کا قطرہ زمین پر گرا تو زمین ہنسی اور گلاب کے پھول کو اگایا،
لیکن محدثین ان حدیثوں کو اپنی ان اصطلاحوں کے بموجب جو وہ رکھتے ہیں کلام کرتے ہیں۔ مدارج النبوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 49۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، زمین پر سب سے پہلے کون سا پہاڑ قائم کیا گیا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے کوہ قاف، بی کوہ ابو قبیس، سی کوہ طور، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن بی۔ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ جو قائم کیا گیا وہ مکہ مکرمہ کا جبل ابو قبیس یعنی کوہ قبیس ہے، اور سب سے پہلے اس پر جس نے عمارت بنائی وہ ابو قبیس نامی ایک شخص تھا، چنانچہ اسی کے نام سے اس پہاڑ کا نام یہ پڑ گیا، نزہۃ المجالس۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے پیچھے چلنے کو اللہ نے منع فرمایا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے جھوٹ بولنے والے کے پیچھے، بی غیبت کرنے والے کے پیچھے، سی خواہشات کی پیروی کرنے والے کے پیچھے، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کو اللہ نے منع فرمایا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ، کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے اور اسی اللہ نے علم پر گمراہ بنا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس سے مراد وہ کافر ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ کسی ہدایت اور دلیل کے بغیر خواہشات کو اپنا دین بنا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواہشات نفسانی کا پیرو ہے اور وہ ہر ایسا کام کرنے پر تیار ہو جاتا ہے جس کی طرف اس کی خواہشات اشارہ کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتا، گویا وہ اپنی خواہشات کی عبادت کرتا ہے۔ فرمان الہی ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی اتباع نہ کرو، اور ارشاد ربانی ہے اور خواہشات کی پیروی نہ کر، یہ تجھے اللہ کے راستے سے ہٹائے گی۔ حدیث پاک میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس خواہش کی جس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور اس بخل سے جس کا اتباع کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے آپ نے فرمایا 3 باتیں انسان کے لیے مہلک ہے، اطاعت کردہ خواہش، اتباع کردہ بخل، اور انسان کا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا۔ اور یہ اس لیے ہے کہ ہر گناہ کا باعث نفسانی خواہشات ہے، اور یہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے پناہ دے، آمین۔ ایک عارف کا قول ہے کہ جب 2 باتیں تیرے سامنے ہوں اور تجھے پتہ نہ چلے کہ ان میں سے کون سی بات عمدہ ہوگی، تو دیکھ ان 2 میں سے کون سی بات تیری خواہش کے قریب ہے اور اسی کو چھوڑ دے، اور دوسرے کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ اسی نکتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب تیرا کام 2 باتوں کے درمیان حائل ہو اور تجھے ان میں سے اچھے اور برے کی خبر نہ لگے، تو اس بات کے مطابق کام کر جو تیری خواہش کے مخالف ہو، کیونکہ خواہشات انسان کو برے کاموں کی طرف لے جاتی ہیں۔ جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جب تو 2 سوچوں میں گھر جائے
تو جو تجھے زیادہ پسند ہو اسے چھوڑ دے اور جو ناپسند ہو اسے پسند کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معمولی کام آسانی سے ہو جائے گا، اس میں محنت و مشقت کرنی نہیں پڑے گی، کسی تعاون کی درخواست نہیں پڑتی ہے، اس لیے نفسانی انسانی اس کے کرنے کا حکم دیتی ہے اور اسی کی طرف اسے اکساتا ہے، مگر مشکل کام مشکل ہی سے سر انجام دیا جاتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کوئی تعاون نہیں کرتا، خود بڑی مشکل سے انسان اسے پورا کرتا ہے، اس لیے نفس انسانی اسے کرنے میں پس و پیش کرتا ہے اور محنت و مشقت کو برا سمجھتا ہے، پس تجھے یہی کام اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے نفسوں کی رد کرو، کیونکہ یہ ایسا ہر اول دستہ ہے جو تمہیں برائی کی آخری سرحد تک لے جاتا ہے۔ حق کڑوا اور گراں ہے، باطل سبک اور تباہ کن ہے۔ توبہ کے علاج سے بہتر یہی ہے کہ انسان گناہوں ہی کو چھوڑ ڈالے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، میں سب سے پہلے تجھے تیرے نفس سے ڈراتا ہوں، کیونکہ ہر نفس کی خواہشات اور آرزویں ہیں، اگر تو ان کو پورا کر دے گا تو وہ اپنی خواہشات کو تفعیل کر دے گا اور تجھ سے تمام خواہشات کو پورا کرنے کی طلب کرے گا۔ بلا شبہ شہوت دل میں اس طرح پوشیدہ ہوتی ہے جسے پتھر میں آگ، اگر تو پتھر سے پتھر ٹکرائے گا تو اس سے آگ نکلے گی۔ پچھلی ویڈیو میں کیا جانے والے سوال کہ قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے، اور اس کا صحیح جواب تھا آپشن سی یعنی سورہ توبہ، اور صحیح جواب دینے والے لوگوں کے نام یہ رہے: فراز خان، محمد طارق، عمران اتاری، نبیہ راجو، ارشی خان، عبد القادر، عاقب خان، فرقان خان، عبداللہ، شاداب قادری، حفظہ ناصر، حافظ افضال اشرفی، عدنان اشرفی، عالیہ جنت، نیاز وارث، محمد اویز، شازیہ اشرفی، انجل سیفی، عبد الرحمن، امیر بانو، کشش۔ اور یہ رہا آپ کا آخری سوال: کس قوم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے قوم بنی اسرائیل، بی قوم عاد، سی قوم لوط، یا ڈی قوم سمود۔ دوستو، اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں جا کر کے دینا ہے۔ جو صحیح جواب دیں گے ان لوگوں کے نام اگلی ویڈیو میں بولے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔